ہندوستان جو تھا اس وقت کا یونائٹڈ انڈیا وہ غلام تھا. بالکل. تو وہ غلام جو تھا تو انہوں نے جو ملکہ کا نمائندہ گورنر جنرل جو ہوتا تھا یا وائس روئے جو ہوتا تھا یا گورنر, اس کو امیونٹی دی ہوئی تھی کیونکہ وہ تو لائسنس ٹو کل تھا, وہ تو صاحب تھا نا, مطلب وہ تو ماسٹر تھا, تو اس کو ہر چیز تھی. وہی چیز کیا ہم یہاں نہیں لے آئے اپنے آئین میں؟ دیکھیں آئین دو چیزیں ہیں نا, میں نے آپ کو عرض کیا کہ انصاف اور ایک عدل. انصاف کا تقاضا بینگ ہیومن سے ہے, یہ بناتے ہیں ہم, اپنے قوانین بناتے ہیں, اس میں ڈسکریشن پاورز ہیں. یہ گریڈ 19 کو آپ جی چاہے جہاں لگا دیں, لیکن آپ کوئی اصول نہیں, کوئی اصول نہیں, ایک آدمی کے منہ پہ بات ہو رہی ہے. عدل جو ہے چونکہ وہ شرعی معاملہ آ جاتا ہے, 3 آدمی ہیں. میرٹ بھی تو ہے. ہاں آپ نے بالکل شریک کی, غیر ممالک میں, مغربی ممالک میں میرٹ اسی چیز کا ہے کہ مطلب ایک میرٹ کی آپ سے ڈسکریشن میں میرٹ ختم ہو جاتا ہے, اس میں ہو جاتا ہے. بالکل پاور جو ہے یوز ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے انجم صاحب, یہاں کا جو سسٹم جو رائج ہوا ہے وہ پرانا برطانیہ کے جو قوانین تھے, اس قوانین کے تحت برطانیہ نے وہ اپنے آئین کو تبدیل کر لیا سارا. ہم آج بھی جو ایسٹ انڈیا کے حوالے سے جہاں پر جو جی تھے حاکم اور محکوم, ہاں ایگزیکٹلی, وہ دو تھے ہمارے, کالونی کے لیے بنایا تھا نا, جو کچھ کالونی کے لیے بنایا تھا. آج تک ہم اسی گھسے پٹے یہی ہے کہ وہ براؤن ہٹایا جائے. گورا صاحب گیا تو براؤن صاحب آ گیا. آپ پبلک کو ہٹانے کی, عوام کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں, آپ منسٹر کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں, آپ اس قوانین کو تبدیل کریں جس کے تحت اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب امریکہ کو بیرونی طاقتوں سے تسلط سے آزادی ملی تو ایک امریکن شہری گھر سے نکلا اور روڈ پہ چیختا چلاتا اور دونوں ہاتھوں کو ہلاتا ہوا جا رہا تھا. اتفاق سے ایک راہگیر کی ناک سے اس کا ہاتھ ٹکرا گیا. تو راہگیر نے بڑی شائستگی سے اسے کہا کہ تم اس قدر چیختے چلاتے کیوں جا رہے ہو, ہاتھوں کو چھوڑ کر کیوں نہیں چل رہے؟ اس نے کہا کہ چونکہ آج میرے ملک کو آزادی ملی ہے, میرا ملک آزاد ہو چکا ہے, میں جی چاہے جو کروں. راہگیر نے بڑی شائستگی سے جواب دیا کہ یاد رکھو تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. یو آر freedom ends where my nose starts. بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر ہے لائن پہ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خواجہ صاحب, آپ تو میرے ہم نام ہیں, کیسے مزاج ہیں آپ کے, خیریت سے ہیں؟ دعا تو بڑا اللہ کا احسانات سنائیں جناب, اللہ کا کرم. آپ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زمین ہمیں سب کچھ دے رہی ہے, ہم زمین کو کچھ نہیں دے رہے, لیکن زمین پر قابض کون ہے؟ مالی تو نہیں ہے, باغباں تو نہیں ہے, صیاد قابض ہیں. 64 سال کے اندر یہاں پر ڈرامہ کھیلا گیا, جمہوریت آمریت, علی بابا ایک 40 چور وہی ہیں. آپ بتائیں کہ کون سی تبدیلی آئے گی ملک میں؟ انڈیا نے سب سے پہلے آپ کی جاگیرداری ختم کی, آج پھر آپ نے وہ جاگیردار جنہوں کے باپ دادا انگریزوں کے مخبر تھے, اس وجہ سے ان کو زمینیں ملی ہیں, آج وہ پاکستان پہ قابض ہیں, اور آج پھر آپ گوروں کے غلام ہیں, امریکہ کے آپ غلام ہیں. کیا نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ آپ پر آبی جاریت کرنے والا جو ہے بھارت, وہاں ڈیم بنا رہا ہے. آج آپ کو اہم بات ایک بتا رہا ہوں کہ ورلڈ بینک نے انکار کر دیا ہے آپ کو بادشاہ ڈیم کے لیے, اور انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ این او سی لو انڈیا سے. یہ ہے آپ کا پاکستان. جی بڑی افسوسناک صورت ہے. خواجہ صاحب بہت شکریہ, آپ بھی بڑے ایک دردمند شہری ہیں, آپ نے فون کیا. بات تو ساری وہی ہو رہی تھی کہ مس مینجمنٹ, زمین ہمیں سب دے رہی ہے, میرا اشارہ وہیں تک کہ آخر یہ پھر ہمیں کیوں نہیں یہ چیزیں مل رہی, ہم نے مس مینج کیا, یا ہمارے بڑوں نے, یا ہمارے لیڈرز نے. آج بھی مس مینج ہو رہا ہے, مس مینج آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی اگر ہم عقل کے ناخن لیں, آج بھی اگر یہ بات سوچ لیں تو 5 سال چاہیے. تعلیم کے شعبے میں آپ دیکھیں ریسرچ کیا ہو رہی ہے. نانجم صاحب کسی چیز میں مجھے بتائیں, آپ انہوں نے پہلے کہا کہ تحقیق اور علم, راؤ صاحب نے جیسے کہا آج کی چیز, آج پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بجلی, پانی جو بھی ہے, گیس ہے, اس کے لیے آپ کے ریسرچ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, 0/0 ہے. جو آپ کے ابھی ایک جگہ پہ میں نے بیٹھا ہوا تھا, میں اس جگہ کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے بتایا کسٹم ہاؤس میں آج بھی 50 kV کے 2-3 سال سے آئے پڑے ہوئے جنریٹرز, جس کو کیا کہتے ہیں, اچھا وہ آئے پڑے ہوئے ہیں جنریٹرز, جو اس کے لیے بجلی, وہ آٹومیٹک پلانٹ ہے, چائنا سے آیا ہے. اچھا, اور کوئی اس کو کسٹم سے کلیئر ہی نہیں کرا رہا. پڑے ہوئے تو پڑے ہوئے. یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. بات ساری وہی آ جاتی ہے نا. دیکھیں ہم اپنے حاکم تو ہم خود چن رہے ہیں نا, اس جمہوریت میں جس میں ہم پرچی ڈال رہے ہیں. اگر آپ نے حاکم کی بات کی ہے تو پھر ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوگوں, جب تمہارے حالات اس دہج پہ پہنچ جائیں گے
تو تمہارے اوپر ایک ایسے حاکم مسلط کر دیے جائیں گے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائیں گے، تکلیفیں دیں گے، تم چیخو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو. تو بات بنیاد تو دیکھیں نا آپ. بنیاد وہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے آپ بدعمال ہماری ہوا بدعمالی. کیوں پھر یہ ایسا کہ ہم نے اپنے، میں عرض کیا تھا، بنیادی اصولوں کو چھوڑ دیا ہے، غیروں کے اقدار کو اپنا لیا ہے. جب دل سے خوف خدا نہیں ہوگا تو آپ صلہ رحم ہی نہیں کر سکتے، آپ حقوق العباد ادا نہیں کر سکتے. ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، بھول گئے آپ سب اپنی تہذیب جو ہے وہ تو بھول گئے نا، زبان بھی چھوڑی، سب اپنا کلچر چھوڑ دیا. تو یہ ایسا ہونا ہے. اگر ہم ویسے تو مسلمان، اس پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، تو پھر یہ کہ ایسا ہونا ہے. پہلے ہم امینڈ اور سیلف، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیے نا. ہر فرد اپنی جگہ پہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو خرابی کون پیدا کرتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خواتین حضرات، بریک پہ تو میں جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے جب آؤں گا بریک کے بعد تو اصل میں موضوع گفتگو ایک اور بھی سبجیکٹ ہوگا. جیسے کہ ابھی راؤ صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنی تہذیب سے، اپنی زبان سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو نہ ہم گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. 1832 کا لارڈ میکالے کا وہ رپورٹ یاد کیجئے جو اس نے برٹش پارلیمنٹ میں دی تھی. اس کو بھیجا گیا تھا برطانوی ہندوستان کے کس طرح سے برطانوی راج وہاں زیادہ سے زیادہ قائم و دائم رہ سکتا ہے. تو مختصراً بتا دوں کہ لارڈ میکالے نے وہاں جا کے جو کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ اپنی زبان، تہذیب، علم، اور ان کا صدیوں پرانا، ہزاروں سال پرانا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ پرائیڈ لیتے ہیں. اور اتنے زیادہ جب پرائیڈ لیتے ہیں اور اتنے زیادہ فخر کی قوم ہوتی ہے تو اس پر حکومت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا چاہیے. لہٰذا سب سے پہلے ان کا نظام تعلیم بدلنا چاہیے اور نظام تعلیم میں انگریزی زبان کو رائج کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک نئی زبان سیکھیں. ان میں سے کچھ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے اور ہمیں اپنا کلچر، اپنا رہن سہن پوری طرح ان پہ نافذ کرنا ہے تاکہ ان کو احساس کمتری میں مبتلا کریں اور ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ بھئی طاقتور اور جو مقتدر فورسز ہوتی ہیں ان کی زبان بھی انگریزی ہے، ان کا لباس اور کلچر بھی یہی انگریزیانہ ہے. تو آہستہ آہستہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے، تب ہم ان پہ حکومت کر سکتے ہیں. اور ہندوستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ برٹش راج کے لیے کلارک میکنگ مشینز بن جائیں گے. اس پہ غور کیجئے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں، بریک کے بعد پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں راؤ رونق علی خان صاحب اور پرویز بخشی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ابھی عرض کیا تھا لارڈ میکالے کا جو اس کی رپورٹ تھی اس کا ایک مختصر سا حصہ، کچھ زیادہ نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر سرچ کریں، جو ناظرین انٹرنیٹ پہ رسائی رکھتے ہیں، گوگل سرچ میں جا کے لارڈ میکالے لکھیے تو اس کا یہ پوری رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور خود اس کو پڑھیے گا اور خود سوچیے گا کہ ہم کس طرح سے سازش کا شکار ہوئے. سازش کرنے والا تو سازش کرے گا، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اتنے نادان کیوں تھے کہ سازش کا شکار ہو گئے. خیر، بات چیت کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. راؤ صاحب، بات ہو رہی تھی کہ جمہوریت مطلب ایک ٹرانسپیرنٹ ڈبے میں جو میڈ ان چائنا ہوتا ہے اس میں ایک پرچی نام ڈالنے کا نام اگر جمہوریت ہے تو میرا خیال ہے یہ تو جمہوریت نہیں ہے. یہ ویسٹ منسٹر یعنی مغرب کی لائی ہوئی یہ سب پارلیمنٹری اور یہ سب ہم نے دیکھ لیا، یہاں پہ آٹوکریسی ہو رہی ہے، فرد واحد فیصلے کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، جمہور کی آواز تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. کیا ہمیں اپنے ماحول، کلچر، مذہب کے لحاظ سے اپنے نظام میں حکومت کو خود نہیں وضع کرنا چاہیے؟ دیکھیں صاحب، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی بھی قوم میں کسی بھی برائی کو قبول کرنے کے روایات عام ہو جائے اور وہ قوم اس برائی کو اجتماعی طور پر اس کی مدافعت نہ کرے تو اس قوم پر زوال انحطاط کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو کسی بھی قوم کی ترقی کی رفتار ناپنے کا بہترین معیار اس قوم کا مزاج ہوتا ہے جس کی بنیاد برداشت اور ادب برداشت پر ہوتی ہے. صورتحال یہ ہے کہ آپ تجزیہ کر رہے ہیں ان باتوں کا جو بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کے چینل پہ سن کے حافظ ہو گیا. بات اصل میں جو قرآن پاک میں مسلمان کی بات کی ہے، آیت آگے کہ ہم نے ہر چیز مسخر کر دی، تحقیق کرو. تو جب ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں تو نتائج تو یہ ہوں گے نا جو کچھ ہو رہے ہیں یا مکت رہے ہیں. ایک کالر بھی لائن پہ ہیں، دوست ان کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو، میرا خیال ہے وہ لائن چھوڑ گئے دوست، معافی چاہتا ہوں، آپ دوبارہ سے ٹرائی کر لیے گا. جی ہاں، تو اس لیے دیکھیے آپ من حیث القوم اپنی بھی تو ذمہ داریاں دیکھیں نا. ہر فرد کیا اپنی صبح اٹھتے ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو ہم آگ لگا چکے ہیں.
और उसमें जलते भी रहेंगे, भुगतते भी रहेंगे। चंद दिनों के बाद इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले, क्या प्लानिंग है आपकी मेरी? फिर वही बख्शी साहब देखिए ना, फिर वही इलेक्शन क्या planning है भाई? इलेक्शन नहीं है, फिर वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। सिलेक्शन है। नहीं तो वही आगे ना, फिर एक तो सिलेक्शन मेरे क्यों ना- है? या हम सुन के परेशान हो गए हैं। अब कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो सिर्फ इसको इशू बना के रखा हुआ है, भाई ये तो इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। कुछ लोग मखसूस लोग आके सियासी बातें करते हैं, वो सियासतदान अपना आप को कहते हैं, वो सियासतदान नहीं कहते, वो सिलेक्टेड लोग हैं, उनको कहा जाता है तुमने जाके ये कहना है। मुझे नहीं पता बाहर जाके मेरा अब क्या हाल हो, उन लोगों से भी जो लोग 100-150 साल से जिनका तसल्लुत है जो सारे सियासी जमातें यही बनाए हुए करते हैं। तैयार किए हुए हैं। ये सिर्फ सिलेक्शन है, आगे भी जिसने आना है सबको मालूम है, एक रेडी वाले को भी मालूम है आज की सियासत एक रिक्शा वाला और एक टैक्सी वाला और एक रेडी वाला। क्रेडिट आप मीडिया को नहीं देंगे? हाँ, मीडिया को क्रेडिट देंगे। एक दोस्त लाइन पे उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। मैं जनाब अल्ताफ साहब बोल रहा हूँ गुजरावाला से। जी जनाब अल्ताफ साहब फरमाइए। मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूँ जी कि जब आपका घर लुट रहा होता है तो क्या करते हैं आप? ये मेरे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हैं, दानिशवर हैं दोनों। तो आप ये पूरी कौम को ये बताएं कि हमारा मुल्क लुट रहा है, इसको बचा लो। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो बातें हैं ना, ये वक्त जाया करने वाली है। अच्छा। उस बातें बताओ कि ये हमारा मुल्क लुट रहा है, इनको लुटेरों को पकड़ो, अवाम को बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। आपने गुजरावाला में तकलीफ की। बात एक वहीं से शुरू अवाम, हुई। बिल्कुल अवाम के एक नुमाइंदे। मुझे इल्म है कि अगर मैं इस रास्ते में जाऊँ, गड्ढे हैं और मुझे गिर जाना है, तो मैं इधर से क्यों जा रहा हूँ? जो कुछ कहा जा रहा है इनको नहीं पता है। ये जो बिठाए गए, किसने बिठाए? वो तो सुबह से शाम तक 18 करोड़ की रट लगा रहे हैं। 18 करोड़ को यही नहीं पता कि ये लोग कौन है। हमारा राब्ता ही नहीं उन लोगों से। मिलना जुलना तो बहुत बड़ी बात है भाई। जब तक राब्ते भी नहीं होंगे, अपने को अपना नहीं समझा जाएगा, मुल्क कैसे बचेगा? मुल्क तो आप अपनी अवाम करें। बेसिकली अवाम इस बात का जिम्मेदार है। अभी इन साहब ने भी ये बात बोली, इन्होंने तो अवाम को शऊर आना होगा। मैं तो ये बात कही, ये तो कह रहे हैं बताएं उनको, अवाम को बताने की जरूरत नहीं। पता है, मैंने बताया ना, एक रेडी वाला है, ठेले वाले को मालूम है। मीडिया की वजह से मीडिया की वजह से यार ये साहब इतना जबरदस्त अवेयरनेस है कि अगर आप क्लास में तालिब इल्म को पढ़ाएं तो इतना उसे भी याद नहीं होगा जितना आप लोग याद करा। राव साहब एक बात बताइए, मीडिया, बिल्कुल आपने भी सही कहा, हर सियासी पार्टी हमारे आते हैं प्रोग्राम्स में, सियासी जमातों के नुमाइंदे भी आते हैं, लीडरान भी आते हैं और वो मीडिया के किरदार को बहुत सराहते हैं। मगर ये क्या प्रॉब्लम होती है कि जब उसी पार्टी को इख्तिदार मिल जाता है तो अचानक उससे सबसे पहली बुरी चीज़ जो लगती है वो मीडिया लगने लगती है। मतलब यही पीपल्स पार्टी, यही परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब मीडिया पे कतरने लगी, जब सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद में लाठियाँ खाईं और सहाफ़ी ज़ख्मी हुए, सब हुए हमारे साहब। तो यही पीपल्स पार्टी ये कहती थी हम मीडिया के साथ खड़े हैं। यही यूसुफ रज़ा गिलानी थे, ये भी उस तहरीक में आए थे। लेकिन इख्तिदार मिलते ये मीडिया बुरा क्यों लगने लगता है? क्योंकि मीडिया तो सिर्फ सच बता रहा है ना। मीडिया बता रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने 80 लाख के 3 सूट खरीद लिए, बिल्कुल बिल्कुल। वो चर्चिल होटल में ठहरे, 90 लोगों को लेके गए सबूत के साथ। 5 स्टार। हम तो ये कैमरा है ना, अब तो ये कैमरा है। और ये तो बहुत शुरू से तय हो गया था। 2000 के इलेक्शन के बाद से हमने कहना शुरू किया था कि जनाब अब की सियासत जरा मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अब 40 या 50 चैनल्स के कैमरे हैं और कैमरे जो है वो जूम लेंसेज है, तो यानी अंदर तक जो है ना वो सब दिखा देते हैं कैमरे। तो मेरी ख्वाहिश नहीं है कि ये मंजर ऐसा, मैं कोई इसको कंप्यूटर पे नहीं बना रहा, जो सामने नजर आता है मेरा कैमरा उसको रीड करता है, कैमरा उसको पढ़ता है, कैमरा स्क्रीन पे दे देता है, साथ में ये बता देता है कि भाई ये वाकया हुआ था। ये साहब आप एक स्टेबल है। पहली बात तो ये है कि मुनाफिकीन की तारीफ क्या है। जहाँ 2-3 चीज़ें अहम हैं, उसमें एक चीज़ ये भी है कि उसके कौल और फेल में तजाद है। बिल्कुल आप ही के सामने जिन लोगों का आप जिक्र फरमा रहे हैं वो 1 मिनट में कई बातें करते हैं और आप उन्हें टोकते हैं कि भाई आपने अभी तो ये कहा था, तो कहता मैं अब ये कह रहा हूँ। तो बताइए ये पॉलिसी मेकर हैं या पॉलिसी ब्रेकर है? ये अच्छी आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की है कि ये पॉलिसी ब्रेकर्स हैं। ब्रेकर्स हैं। सही जो पॉलिसीज है उनको भी नुमाइंदगी सही नहीं, गलतियां हमारी